ولایت۔ اب اسی کو حضرت یحییٰ بن معاذ الرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر اولیاء میں سے، ان سے پوچھا گیا کہ قلب صحیح کی علامت کیا ہے، صحیح دل، صحت مند دل کی علامت کیا ہے؟ فرمایا قلب صحیح الذی هو من هموم الدنیا مستریح، جو دنیا کے غموں سے پاک ہے وہ دل صحت مند دل ہے، جس میں دنیا کا غم نہیں، دنیا کا دکھ نہیں، یہ نہ ملا یہ نہ ملا، مال کم ملا، فلاں مالدار زیادہ، فلاں کے پاس گاڑی زیادہ، فلاں کی کوٹھی بڑی، فلاں کی یہ شے بڑی، فلاں کی عزت بڑی، جاؤ منصب بڑی، طاقت بڑی، فلاں کے پاس یہ، فلاں کے، میرے پاس یہ، میرے پاس یہ نہیں۔ یہ جو گورکھ دھندے، یہ جو لعنتیں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو اذیتیں ہیں، جس نے انسان کے دل کو رنجوں سے، پریشانیوں سے، اذیتوں سے بھر رکھا ہے، نہ سوتے سکون ہے نہ جاگتے سکون ہی نہیں ہے، چین نہیں ہے، ہر وقت دھیان دنیا کی چیزوں کا رہتا ہے۔ پوچھا صحت مند دل کیا ہے؟ فرمایا جو دنیا کے گورکھ دھندوں سے پاک ہو جائے وہی دل صحت مند ہے۔ اور پوچھا کہ قوت کیا ہے؟ پھر اس دل کے لیے غذا کیا ہے؟ ملقوت، قوت کہتے ہیں خوراک کو، ملقوت، اس دل کے لیے خوراک کیا ہے کہ صحت مند ہو؟ فرمایا ذکر حی لا یموت، دل کی خوراک مولا کا ذکر ہے، وہ حی و قیوم ہے، جو دل اس کا ذکر کرتا ہے وہ دل بھی زندہ ہو جاتا ہے اللہ کی طرح۔ میں نے پوچھا کہ صدق الارادہ کیا ہے، ارادے کی سچائی کیا ہے؟ فرمایا ترک ما علیہ العادہ، اگر ارادہ چاہتے ہو تو عادت کو چھوڑ دو، اپنی عادت، روش، زندگی کی روش جو دنیا کی ہے چھوڑ دو، ارادہ سیدھا ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا وما شوق، شوق کیا ہے؟ شوق، آقا دعا کرتے کہ مولا اپنا شوق عطا کر۔ میں نے پوچھا شوق کیا ہے؟ فرمایا ملاحظۃ ما فوق، جو کچھ نیچے دنیا میں ہے اسے نہ دیکھنا، جو اوپر ہے اس کو دیکھنا، یہ شوق ہے۔ میں نے پوچھا مرید کسے کہتے ہیں؟ مرید کی علامت کیا ہے؟ فرمایا اللہ یشتغل بالعبید، مرید کی علامت یہ ہے کہ دنیا کا ہر شخص غلام ہے، دنیا کے بندے آقا اور مولا نہیں ہوتے، غلام ہیں۔ فرمایا جو غلاموں کے پیچھے نہ دوڑے وہ مرید ہے۔ میں نے پوچھا کہ لذت کیا ہے؟ فرمایا رب سے موافقت رکھنا، رب جس حال میں رکھے اس کے ساتھ دل اور طبیعت موافق ہو جائے، رب جو فیصلہ کر دے دل اس کے موافق رہے، رب جو آپ کے لیے چاہے دل اس پر راضی ہو۔ فرمایا اگر آپ کی طبیعت اور اللہ رب العزت کے امر میں موافقت پیدا ہو جائے تو ساری زندگی لذت سے معمور ہو جاتی، زندگی کو لذت مل جاتی ہے۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا آپ سے کہ غریب کون ہے؟ غریب کہتے ہیں انوکھا شخص۔ غریب کون ہے؟ مفلس، انوکھا اور معنی ہے غریب، مفلس محتاج، غریب آپ سمجھتے ہیں نا، مفلس کنگال۔ غریب شخص کون ہے؟ فرمایا الذی لیس لہ من حبہ نصیب، جسے مولا کی محبت کا نصیب نہیں ہے، مولا کی محبت وہی غریب ہے، اور جسے دل میں مولا کی محبت ملی ہے وہ غریب نہیں، وہ غنی ہے، مال اس کے ہاتھ میں ہو یا نہ ہو، چونکہ اس کے دل میں مولا ہے، اس سے بڑا امیر اور غنی کوئی نہیں ہے، اللہ کی محبت اس کو غنی کرتی ہے۔ میں نے پوچھا افضل الاعمال کیا ہے؟ سارے اعمال سے افضل اعمال کیا ہے؟ فرمایا ذکر اللہ علی کل حال، ہر حال میں مولا کا ذکر کرنا، ہر حال میں مولا کی یاد رکھنا، سب اعمال سے افضل عمل ہے، سب اعمال سے۔ میں نے پوچھا دلوں پہ پردے آ جاتے ہیں، حجاب آ جاتے ہیں، ما حجاب القلوب، تو دلوں پر جو پردے آ جاتے ہیں اور حق نظر نہیں آتا، انوار نظر نہیں آتے، نور باطن بجھ جاتا ہے، تو دلوں کے پردے حجاب القلوب کیا ہیں؟ فرمایا الاستکفاء بالمربوب، وہ لوگ جو خود پرورش کے محتاج ہیں، ہمارے جیسے لوگ جن کو پرورش چاہیے، اللہ پرورش دیتا ہے نا، پالتا ہے، جو پلنے کے محتاج ہیں، جو ان پر بھروسہ کر لیتا ہے اس کے دل پر پردے آ جاتے ہیں،
اور جو پرورش کرنے والے پر بھروسہ کرتا ہے اس کے دلوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا وفا کیا ہے؟ وفا، فرمایا صدق و صفا کا نام، دل دنیا کے دھیان سے خالی ہو جائے اور کدورتوں سے پاک ہو جائے، رنجشوں سے صاف ہو جائے، اس حالت کو وفا کہتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ شریف کون ہے، یعنی عزت والا انسان کون ہوتا ہے؟ عزت والا، فرمایا من آنس اللطیف، جو رب لطیف کے ساتھ محبت رکھے وہی شریف اور عزت والا ہے۔ میں نے پوچھا کہ دنیا کیا ہے؟ مد دنیا، فرمایا ما شغلک عن المولا، جو شے تجھے اللہ سے دور کر دے اس کا نام دنیا ہے۔ جو شے دنیا سے دور کر دے، خواہ مصلے پر کھڑے ہو، مصلہ بھی اللہ سے دور کر سکتا ہے۔ اگر مصلے پر کھڑے ہو اس خیال سے کہ مجھے کوئی دیکھ لے گا تو کہے گا بڑا عبادت گزار ہے، تو کھڑے مصلے پر تھے مگر مصلے والے سے دور ہو گئے۔ سجدے میں ہو، دھیان یہ ہے کہ لوگ عبادت گزار سمجھیں گے، میری تعظیم ہوگی، سجدے نے اللہ سے دور کر دیا۔ اعمال صالحہ عبادت کر رہے ہو مگر عبادت اس لیے کہ تعظیم ہو، بڑے عبادت گزار بزرگ سمجھے جاؤ، مولا سے دور ہو گئے۔ ہر وہ عمل جو مولا سے دور کر دے، خواہ وہ عبادت کا عمل ہے یا دنیا کے معاملہ کا عمل ہے، اس کو دنیا کہتے ہیں، اور ہر وہ عمل جو مولا کے قریب کر دے وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے۔ حضرت ابو یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان العارفین فرماتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں نے عرض کیا، با یزید بستامی فرماتے ہیں یا رب کیف الوصول الیک، دل کرتا ہے کہ تیرے پاس آؤں اور تجھ سے ملوں، تجھ سے ملاقات ہو، دل چاہتا ہے تیرا وصال ہو۔ سونا دل چاہتا تینو تکاں، تینو ملاں، تیرے کول باواں، کیف الوصول، کیسے ملوں، وصال کیسے ہو؟ حضرت با یزید بستامی فرماتے ہیں رب نے جواب دیا یا ابا یزید دا نفسک وتعال، نفس کو چھوڑ دے اور میرے پاس آ جا، بس۔ رکاوٹ نفس ہے، رکاوٹ میں ہے، یہ جو نفس ہے یہ تجھے مجھ سے ملنے نہیں دیتا، اس نفس کو نکال دے، میں کو نکال دے، میں تیرے سامنے ہوں، میرے پاس آ جا، میرے پاس آ جا۔ پھر ارشاد فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمایا طوبیٰ لرجل ذکر اللہ ولم یذکر الا اللہ، مبارک ہو اس شخص کو، مبارک ہو جس نے اللہ کو ایسا یاد کیا کہ سوائے اللہ کے کوئی یاد اس کے دل میں بچی نہیں، اسے مبارک۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی تسبیح کرتے ہیں مگر تسبیح دنیا کے لیے کرتے ہیں، تسبیح عزت و جاہ کے لیے کرتے ہیں، تسبیح لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے تسبیح، اللہ کے لیے ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کے لیے عبادت، اس کا مطلب یہ ہے کہ لم یذکر الا اللہ، ایسی یاد کی اللہ کی کہ کوئی غیر یاد دل میں بچی ہی نہیں۔ اور فرمایا طوبیٰ لرجل خشی اللہ ولم یخش الا اللہ، مبارک ہو اس شخص کو جو اللہ سے ڈرا، پھر ایسا ڈرا کہ اس کے بعد کائنات میں کسی سے ڈرا نہیں۔ اللہ کا خوف اس کے دل میں ایسا آیا کہ کسی اور کا خوف رہا نہیں۔ اور فرمایا طوبیٰ لعبد یسأل اللہ ولم یسأل الا اللہ، اور مبارک ہو اس شخص کو جس نے اللہ سے مانگا، اللہ سے مانگا اور ایسا مانگا کہ پھر دامن کسی اور کے سامنے پھیلایا نہیں، پھر اسی کا ہو گیا۔ یہ جب کیفیت نصیب ہوتی ہے، یہ کیفیت، اب اس کیفیت والوں کا حال کیا ہوتا؟ امام ابن سیری بیان کرتے ہیں، یہ بھی جلیل القدر تابعی تھے امام ابن سیری، فرماتے ہیں لو خیرت بین الجنت ورکعتین، اگر یہ حال دل کو نصیب ہو جائے کہ اللہ کی چاہت سے دل بھر جائے اور ہر چاہت دل سے نکل جائے، یہ کیفیت ہو جائے، تو فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اختیار دے دیا جائے کہ ادھر جنت ہے اور ادھر 2 رکعتوں کا وقت ہے،
یا جنت لے لو، یا جنت لے لو، یا 2 رکعت پڑھ لو، 2 رکعت کی نماز پڑھ لو، ایک ہی شے، تو کیا کرو گے؟ فرمایا خدا کی قسم تخیرت الرکعتین، جنت نہیں چاہوں گا، 2 رکعتوں کا وقت لے لوں گا۔ زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے، ترجیحات بدل جاتی ہیں، بندے کی سوچ بدل جاتی ہے، شخصیت بدل جاتی ہے۔ وہ جنت میں نگاہ نہیں پڑتی جو اللہ سے جڑ جاتا ہے، جو اللہ کے عشق کی لذت لے لیتا ہے، جو اللہ کے تعلق اور وصال کے شراب کا جام پی لیتا ہے۔ ادھر جنت ہے، ادھر 2 رکعت نفل ہے، فرمایا جنت چھوڑ دوں گا، کہہ دوں گا مجھے 2 نفل پڑھ لینے دو۔ پوچھا کیوں؟ کیوں؟ فرمایا لأن فی الرکعتین رضا اللہ والقرب منہ، اس لیے کہ 2 نفل پڑھنے میں مولا کی رضا بھی ہے، مولا کی قربت بھی ہے۔ جو قربت ان 2 رکعتوں میں ملے گی، میرے مولا کی رضا ملے گی، وہ جنت میں کہاں؟ اور فرمایا جنت میں نفس مشغول ہوتا ہے مرغوبات میں، باغات میں، چشموں میں، حور و قصور میں، وہاں دل حور و قصور میں لگ جاتا ہے، جنت میں دل صرف مولا کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اس میں نفس کا اشتغال ہے، اس میں اللہ کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ذوالنون مصری اس زمانے کے کوئی اور ولی اللہ فرماتے ہیں، کعبۃ اللہ کے طواف میں فرماتے ہیں میں تھا طواف کعبہ میں نے دوران طواف ایک نوجوان کو دیکھا۔ نوجوانوں خاص طور پہ توجہ کریں، یہی زندگی ہے بدلنے کی۔ جب یہ زندگی ڈھل جائے گی پھر وقت نہیں آئے گا، پھر وقت نہیں آئے گا۔ بدل لو اپنے آپ کو، سمجھ جاؤ، پہچان لو کہ رب کے تعلق اور دنیا کی چاہت اور غلامی میں کتنا فرق ہے۔ اعلیٰ لو، ادنا سودا چھوڑ دو۔ فرماتے ہیں کہ ایک جوان کو دیکھا میں نے طواف کر رہا ہے، اس کی حالت بڑی خراب تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرے کا رنگ زرد تھا، پریشان حال تھا۔ میں نے سمجھا کئی دنوں سے بھوک ہے، فاقہ ہے، اور کپڑوں کا حال دیکھ کے اندازہ کیا بڑی غربت ہے۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میرے پاس 100 دینار تھے میرے پاس، میں نے 100 دینار جیب سے نکالے اور طواف میں چپ کے تیزی سے اس کے ساتھ ملا تاکہ کوئی نہ دیکھے، اور اس کے ساتھ ہو کر اس کے ہاتھ میں 100 دینار پکڑانے کی کوشش کی ایسے۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا، پھر 100 دینار آگے بڑھ کے پکڑانے کی کوشش کی، پھر جھٹک دیا۔ میں اس کو پکڑاؤں وہ جھٹک دے۔ بالآخر میں نے کہا کہ میرے محبوب جوان بیٹے، میں نے آپ کی حالت سے اندازہ کیا کہ آپ کو پریشانی ہے، میرے پاس یہ کچھ ہے، 100 دینار لے لے، اپنی کچھ حاجتیں ضرورتیں پوری کر لینا۔ وہ جوان رک گیا اور مجھے دیکھ کے کہتا ہے یا شیخ، یہ ذوالنون مصری ہیں کہنے والے، اندازہ کر، کہتے ہیں یا شیخ ہذہ حالۃ لا ابیعھا بالجنۃ وما فیھا وہی دار الجلال ومعدن البقاء وکیف ابیعھا بثمن بخس من دار الغرور والفناء۔ مجھے 100 دینار دے کر میرے اس حال کو آپ بدلنا چاہتے ہیں؟ یہ حال بڑی مشکل سے میں نے مولا سے لیا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر ساری جنت اور جنت کی ساری نعمتیں دے دی جائیں اور یہ حالت لے لی جائے تو یہ سودا بھی نہیں کروں گا جنت کے عوض۔ تو آپ تو 4 دینار دے کر 100 دینار دنیا کے دے کے میرے حال کو بدلنا چاہتے ہیں؟ اس حال میں جو مجھے لذت ہے کہ میرے مولا کے ساتھ ہمہ وقت ایک تعلق قائم رہتا ہے، اور میں اس تعلق میں جو لذت میں مسرور رہتا ہوں وہ میں نہیں بیچنے لگا ان پیسوں کے ساتھ۔